جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کی غرض سے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو احد احد کی بلند صدائیں سنائی دی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امیہ کافر کالے رنگ کے غلام کو دھوپ میں ننگا لٹا کر کانٹوں کی چھڑی سے مار رہا ہے، اور وہ غلام احد احد پکار رہا ہے۔ مالک مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں یاد کرتا ہے؟ تو برا غلام ہے، تو میرا نافرمان ہے، تو میرے دین کا منکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس غلام کا حال معلوم کرنے کے لیے آپ تنہائی میں اس کے پاس گئے، اس کا نام پوچھا۔ اس غلام نے کہا میرا نام بلال ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنا عقیدہ مشرکوں کافروں سے چھپا کر رکھو، ہمارا خالق و مالک علیم بذات الصدور ہے۔ حضرت بلال مان گئے۔ دوسرے دن جب پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو پھر احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ امیہ کافر کانٹوں بھری چھڑی سے عاشق صادق کو آج پھر مار رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ظلم و ستم دیکھا تو دل میں سے اضطراب کا شور اور غصے کی چنگاریاں اٹھیں۔ پھر علیحدہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنا عقیدہ پوشیدہ رکھو۔ وہ وعدہ تو کر لیتے لیکن ولولائے عشق پھر اس عہد کو کھا جاتا، ترک اظہار کے عہد کو غلبہ عشق کا سیلاب بہا لے جاتا اور مالک مارتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی فرماتے کہ تم اپنا عقیدہ چھپا کر کے رکھو۔ آخر کار حضرت بلال نے اپنے ایمان کو اور زیادہ ظاہر کر دیا اور بدن کو پہلے سے زیادہ بلا کے سپرد کر دیا، اور بزبان حال یوں کہتے قربان جاؤں ساقہ کے جن کا عشق ایسے عہد و قرار کے لیے دشمن ہے جو ضبط عشق کے لیے کیے جائیں۔ اے آقا آپ کی یاد میری زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، اس کو چھوڑنے کا عہد کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ ان کو اپنا عقیدہ چھپانے کے لیے کہا لیکن وہ اس کی پابندی نہ کر سکے۔ مایوس ہو کر بلال باصفا کی پوری داستان بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کر دی۔ اے آقا اوج ایمان کا شاہی باز کافر الوؤں سے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے۔ حضور بلال کو امیہ کافر نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے، میخوں سے جگڑ کر ننگے بدن دھوپ میں لٹا کر کانٹوں کی چھڑی سے مارتا ہے، جس سے اس عاشق زار کے جسم سے سدھا خون کے فوارے بہنے لگتے ہیں، لیکن وہ برابر احد احد پکارتا رہتا ہے۔ ان درندہ صفت لوگوں کی بدسلوکیوں کے سامنے مجبور اور رنجور ہے۔ اس کا قصور یہ ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کا یہی برا لگا کہ وہ ایمان لے آئے عزت والے سب خوبیوں کے سراہائے جانے والے پر۔ آقا میں نے بارہا بلال کو سمجھایا کہ تم اپنا دین چھپا کر رکھو اور ملعون کافروں سے اپنا ایمان چھپائیے، مگر کیا کیا جائے عشق کی طغیانی ان پر قیامت بن گئی۔ اس قیامت میں ان کے پختہ ایمان کا پوشیدہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ صدیق پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ عرض کی آقا میں تو بلال کا خریدار ہوں، چاہے کتنی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے امیہ کافر کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور امیہ کافر سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا اے امیہ حبشی غلام سیدنا بلال کو کیوں مارتا ہے؟ تجھے اس پر رحم کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا اگر تمہیں ہمدردی
بنتی ہے تو تم اس غلام کو خرید لو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بولو کیا قیمت لیتے ہو، میں خریدنے کو تیار ہوں۔ امیہ کافر کہنے لگا تم ہی بتا دو تم اس غلام کی کیا قیمت دو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس ایک بہت خوبصورت غلام ہے، وہ بدن کا تو گورا ہے اور دل کا وہ کالا ہے، یعنی اس کے دل میں نور ایمان نہیں ہے، مجھے بلال دے دو اور وہ غلام لے لو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام منگوایا۔ امیہ نے جب دیکھا تو حیران ہو گیا اور بظاہری سج دھج سے دھوکے میں آ کر فریفتہ ہو گیا اور دل ہی دل میں اس تبادلے پر بڑا خوش ہو گیا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اشتیاق خریداری کو دیکھ کر کے نیت بدل گئی، کہنے لگا میں غلام کے بدلے غلام نہیں دوں گا۔ آپ نے گورے رنگ کے غلام کے ساتھ اشرفیوں کا بھی اضافہ کر دیا، جس سے امیہ کی ہرس مطمئن ہو گئی۔ بلال کو بھاری قیمت اور غلام کے بدلے خرید لیا، سودا طے ہو گیا اور عاشق صادق بلال کو لیا اور چلنے لگے تو امیہ کافر نے طنز و تمسخر سے زوردار قہقہا لگایا۔ آپ نے فرمایا امیہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر اگر حبشی غلام کی خریداری میں تمہاری یہ دلچسپی نہ ہوتی تو میں تکرار میں سرگرم نہ ہوتا اور اس قیمت کے 10ویں حصے میں بھی بلال تمہارے ہاتھ بیچ دیتا۔ میں نے تمہارے شوق خریداری کی وجہ سے بلال کو بھاری قیمت میں بیچا ہے، اس خریداری میں تمہیں گھاٹا ہوا، تم خسارے میں ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے بلال کو بڑے سستے داموں میں بیچ دیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بلال کو مہنگا بیچا ہے۔ اے کم فہم، میں تو بلال کے عوض اپنی ساری جائیداد دینے کے لیے تیار تھا، اگر تو اس پر راضی نہ ہوتا تو میں پھر جھولی بھر کر اشرفیوں کی کسی سے قرض لے کر بھی تجھے دے دیتا کہ تو خسارے میں رہا کہ بلال کو تو نے سستی قیمت میں بیچ دیا۔ تیری نگاہ بد نے سوائے ظاہر کے کچھ نہ دیکھا، تو کالے رنگ اور غلامانہ لباس سے دھوکہ کھا گیا اور اس کے باطنی کمالات سے آگاہی حاصل نہ کر سکا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آستانِ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہو گئے۔ جب اس خستہ حال بلال نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھا تو غش کھا کر کے گر پڑے اور پشت کے بل جا پڑے، دیر تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو فرط محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔